تو اللہ کے بھلے بندے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور نبیوں کو بھیجا بھی اسی مقصد سے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی نشانیوں کی دہائی دے کر اللہ تعالیٰ سے جوڑیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ ابراہیم نازل فرمائی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس کے آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی چند نشانیوں کا تذکرہ فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء و رسول ایک اہم ذمہ داری انجام دینے کے لیے اس روئے زمین کی جانب آتے تھے، اور وہ ذمہ داری یہ ہوتی تھی لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ لوگوں کو مختلف تاریکیوں سے نکال کر اجالے اور نور اور روشنی تک پہنچائے۔ ان تاریکیوں میں جہالت کی تاریکی ہوتی ہے، ان تاریکیوں میں غفلت کی تاریکی ہوتی ہے، اور ان تاریکیوں میں خواہشات کی اور شہوات کی تاریکی ہوتی ہے جو انسانوں پہ بری طرح چھا جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول و انبیاء اپنی دعوت کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی دعوت دے کر ان تاریکیوں سے نجات دے کر لوگوں کو نور سے ہمکنار کرتے تھے، لیکن لوگوں کا عالم یہ تھا کہ ان نبیوں و رسولوں کی پہم مخالفت کیا کرتے تھے، جیسے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی، جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کیا دعوت دی تھی؟ یہ فرمایا تھا اذکر نعمت اللہ علیکم، کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اپنی قوم سے یہ کہا تھا کہ اس نعمت کو یاد کرو کہ اللہ نے فرعون کے چنگل سے تم کو نجات دی جو تم کو برباد کر رکھا تھا، لیکن قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس طرح قدردانی نہیں کی جیسے کہ کرنی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی نبیوں کا تذکرہ فرمایا، اور حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد، اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا بھی اشارہ فرمایا، اور یہ اشارہ فرمایا کہ ان سب نے بات نہ مانی اور عذاب ہی کو اپنے حق میں قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت، سچائی کی دعوت، اس کی مثال ایک کلمہ طیبہ کی سی مثال ہے۔ فرمایا وہ کلمہ طیبہ جو بالکل ایک ایسے تناور درخت کی طرح ہو جس کی جڑیں زمین میں پھیلی ہوئی ہوں، جس کی شاخیں آسمان پر بلند، جس کی وجہ سے چاروں طرف سایہ ہو رہا ہو۔ فرمایا اور اس دعوت کی مخالفت میں جو بات کھڑی کی گئی اس کی مثال اس برباد درخت کی ہے جس کی جڑیں کھوکھلی ہیں اور جس کا کوئی سایہ نہیں، جس کی شاخیں مرجھائی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے سے لوگوں کو قول ثابت یعنی حق پر ثابت قدم کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں سے لوگوں کو حق پر ثابت قدم رہنے کی تلقین فرمائی۔ انہی انبیاء اور انہی رسولوں میں ایک اولو العزم اور جلیل القدر نبی و رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے دربار میں بیٹھ کے اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، کہ مولا مجھے اور میری اولاد کو اصنام پرستی سے بچا، اور اس پاک سرزمین کو جو مکہ مکرمہ کی سرزمین ہے اس کو ہمیشہ کے لیے امن والی سرزمین قرار دے۔ اور یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مولا جو توحید پر گامزن ہے وہ ملت ابراہیم سے ہے، اور جو توحید کا دامن چھوڑ رہا ہے، جس کے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ ہے، میں اس سے بری ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ یہ دعا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے مولا یہ وادی مکہ مکرمہ کی یہ غیر آباد ہے، اس میں نہ درخت ہے، نہ جانور ہے، نہ حیوان ہے، نہ چرند ہے، نہ پرند ہے، نہ اس میں پانی ہے، اس میں کوئی چیز نہیں، لیکن میں اپنے خانوادے کو، اپنی اہلیہ کو اور اپنے بچے کو اسی لیے چھوڑ جا رہا ہوں تاکہ یہاں پر یہ رہیں، تیری عبادت کریں، نماز کو قائم کریں، تیرے گھر پر، تیرے در پر پڑے رہ کر تیرے عبادت گزار بن کر اپنی زندگی بسر کریں، یہاں تک کہ لوگوں کے دل ان کی جانب مائل ہو جائیں۔ وہ کہا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دعاؤں میں کہ مولا اس سرزمین کو، مکے کی سرزمین کو پھلوں سے، غلے سے
اور اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دے۔ اور یہ کہتے تھے کہ مولا آپ نے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق سے نوازا، لہذا اللہ آپ میری دعاؤں کے سننے والے ہیں، یہ دعا بھی آپ سن لیں کہ مجھے اور میری اولاد کو اور میری نسل کو ہمیشہ نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اور یہ بھی حضرت ابراہیم کہا کرتے تھے کہ مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے والدین کے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے بال بچوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اے اللہ سارے ایمان والوں کے کنبے کے گناہ کو معاف فرما دے۔ اور یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن اے اللہ ہماری یاوری فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس دعاؤں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف چلنے والے وہ لوگ جو ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ منمانی کر رہے ہیں اور ان کی پکڑ کرنے والا کوئی نہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہے جو پکڑ کرے گا، لیکن ڈھیل دے رہا ہے ایک وقت تک، وقت آنے پر وہ پکڑے گا۔ ان اللہ سریع الحساب ھذا بلاغ للناس، اللہ بہت جلد پکڑتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے جو سارے لوگوں تک پہنچا دی جائے۔ سورہ حجر میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلاف جو سازشیں ہو رہی تھیں، جو مکاریاں ہو رہی تھیں، ان کا تذکرہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل، امیدوں کی وجہ سے یہ کھاتے پیتے زندگی بسر کر رہے ہیں، دنیا کے بندے بنے ہوئے ہیں، آپ ان کو چھوڑیں، ایک وقت آئے گا کہ ان کو احساس ہوگا کہ انہوں نے کس قدر غفلت میں اپنی زندگی بسر کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس دنیا کو سنوارنے اور اس دنیا کو سجانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اس دنیا میں بھیجنے کا انتظام کیا تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں آ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اللہ کے نیک بندے شیطان کی سازشوں کے شکار ہوئے بغیر وہ حق پر جمے رہیں۔ لیکن بہت کم ایسا ہوا کہ انسان نے شیطان پر غلبہ حاصل کیا۔ کتنی قومیں ہیں جن کو شیطان نے تباہ و برباد کیا۔ ان قوموں میں اللہ تعالیٰ نے بعض قوموں کا تذکرہ فرمایا، جس میں قوم لوط کا بھی ذکر فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر کوئی بھی اللہ کے فیصلے کو ٹالنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں ایک بڑی نعمت یہ اللہ تعالیٰ کا کلام، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ ساتھ ایک 7 بار پڑھی جانے والی آیتیں یعنی سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس کے مل جانے کے بعد تو دنیا کی زندگی اور اس کے ساز و سامان کی جانب تم کو نگاہیں اٹھا کر دیکھنا ہی نہیں چاہیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم اور 7 بار پڑھی جانے والی آیتیں دے رکھی ہیں، لہٰذا لوگوں کی جانب جن کو خوب ملا ہوا ہے نگاہ اٹھا کے نہ دیکھو۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ، پروردگار کی عبادت کرتے رہو، حتیٰ یاتیک الیقین، یہاں تک کہ موت کی یقینی کیفیت تم تک نہ پہنچ جائے۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا، خود انسان کو کیسے پیدا کیا گیا ہے اس پر غور کرنے کی دعوت دی گئی، اور مویشی جانور جن کو انسان گھر میں پالتا ہے، گائے، بیل اور بکرا اور اس طرح کے دیگر وہ جانور جو انسان سے مانوس ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان جانوروں کو دیکھو کہ اللہ کے چارے پر وہ پروان چڑھتے ہیں، لیکن تمہارے کتنے کام آتے ہیں، سواریاں تم ان پہ کرتے ہو، سوار ہوتے ہو، سامان کو منتقل کرتے ہو، ان کی کھال کو استعمال کرتے ہو، ان کے گوشت کو استعمال کرتے ہو، والخیل والبغال والحمیر، اور گھوڑا ہے، خچر ہے، گدھا ہے، کتنے کام تم ان سے لیتے ہو، اور یہ سارے کام ان سے لینے کے بعد کیا تمہارا ذہن اس جانب منتقل ہوتا ہے کہ تم اپنے مالک کے لیے بھی اسی طرح فرما بردار ہو بھی کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی اور مزید نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا وہی ہے جو تم کو کھیتی سے نوازتا ہے، وہی ہے جو تم کو باغات اور باغات کے پھلوں سے نوازتا ہے، وہی ہے جس کے حکم سے یہ دن اور رات کا نظام چلا ہوا ہے، وہی پروردگار عالم ہے جس نے سمندر کو تمہارے قابو میں کیا، جس میں تمہارے لیے اس نے غذا کی چیزیں بھی رکھی اور وہ موتیاں بھی رکھی جن کو تم اپنی زندگی میں بہت قیمتی سمجھتے ہو، اور جس کی بنیاد پر تمہارے لیے
اپنے معاشی اقتصاد کا انتظام ہے۔ فرمایا وہی ہے پروردگار جس نے اس زمین میں پہاڑوں کو رکھا اور نہروں کو جاری کیا، ستاروں سے آسمان کو سجایا جس سے کہ تم راستہ ناپتے ہو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو ہرگز نہیں کر سکو گے، کہ بے شمار اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ فرمایا انہی نعمتوں میں غور کرو، ایک چھوٹی سی مخلوق ہے جس پہ عام طور پر ذہن منتقل نہیں ہوتا، اور وہ شہد کی مکھی کہ وہ سینکڑوں پھولوں سے اپنی غذا حاصل کرتی ہے اور غذا سے تمہارے لیے ایک مشروب نکالتی ہے، ایک ایسی پینے کی چیز جس کو تم بہت پسند کرتے ہو۔ یہی نہیں بلکہ اس میں تمہارے لیے شفا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے تمہارے لیے یہ بھی نعمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے دودھ کا انتظام کیا۔ یہ ارشاد فرمایا کہ واجب و غریب جانور جو بطور رزق اور بطور غذا گھاس لیتا ہے، اور اس کے ایک حصے میں خون اور دوسرے حصے میں غلاظت، اور ان کے درمیان سے لبناً خالصاً سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے عمدہ اعلیٰ اور اچھی غذا یعنی دودھ برآمد ہوتا ہے۔ لہذا سوچو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے تم کو نوازا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ذرا غور کرو، پروردگار نے تم کو پیدا کیا، کس کمزوری کے ساتھ اس نے تم کو پیدا کیا کہ اس وقت تمہارے پاس ذرہ برابر علم نہیں تھا۔ اس نے تم کو پروان چڑھایا اور تم نے علم حاصل کیا، اور یاد رکھو ایک وقت آنے والا ہے کہ تم کو پھر اس عمر کی جانب وہ لوٹا دے گا جہاں بڑی کمزوری ہوگی، اور بہت کچھ سیکھ لینے کے بعد پھر نسیان ہوگا، بہت کچھ سیکھ لینے کے بعد بھول جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی منہ بولتی تصویریں ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ وہ کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، زیادہ دے کر بھی وہ آزماتا ہے، کم دے کر بھی وہ آزماتا ہے، یہ اس کی آزمائش ہے۔ فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو لے کر انکار کرتے ہیں وہ دراصل امتحان میں ناکامی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا عالم یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جانوں سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، اور پھر تم خاندانی زندگی بسر کرتے ہو، تمہاری اولاد ہوتی ہے، اولاد کی اولاد ہوتی ہے، اور رشتے ناتے بڑھتے ہیں، اور ان سب کے کھانے پینے کا وہ انتظام کرتا ہے۔ وہ ساری نعمتیں تم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملتی رہتی ہیں، اور نعمتیں اللہ سے لیتے ہو، پھر غیر اللہ کی شکر گزاری کیسے، غیر اللہ کے در پہ کیسے جھکتے ہو۔ ارشاد فرمایا کہ کتنے لوگ ہیں یعبدون من دون اللہ ما لا یملک لہم رزقا، کہ بے شمار ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ رزق دے سکتی ہیں نہ زندگی دے سکتی ہے۔ فرمایا جس کا عالم یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے نعمتیں لے اور دوسروں کی شکر گزاری کرے، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک زمین کا بوجھ، دھرتی کا بوجھ کسی کام کے قابل نہیں، چھوٹی سی چھوٹی ذمہ داری دے تو نبھا نہ سکے، ایسے آدمی سے ہر کنبہ، ہر خاندان بری الذمہ ہونا چاہتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے باغی سے ساری زمین بری الذمہ ہونا چاہتی ہے۔ فرمایا وہی پروردگار ہے جس نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے برآمد کیا، تم کو دیکھنے کی صلاحیت دی، تم کو بولنے کی صلاحیت دی، تم کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ ارشاد فرمایا کہ وہی پروردگار ہے جو آسمانوں میں اور آسمان کی فضاؤں میں پرندوں کو تھامتا ہے جو سینکڑوں فٹ اوپر اڑتے ہیں، اور اس قدر آرام سے اڑتے ہیں کہ گھنٹوں بلکہ بسا اوقات دن و رات وہ اپنا سفر طے کرتے رہتے ہیں۔ اتنے چھوٹے سے پرندے اور فضاؤں میں اس آسانی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ وہ پروردگار جو تم کو جینے کا سامان دے رہا ہے، وہ پروردگار جس نے لباس سے تم کو سرفراز کیا، وہ پروردگار جو عام حالات میں پہننے کا کپڑا دے رہا ہے، وہ مولا جو جنگوں میں پہننے کا کپڑا دے رہا ہے، وہ پروردگار جو تمہارے سروں پر چھت تان رکھا ہے، وہ پروردگار جو تمہارے لیے فضاؤں کا انتظام کر رکھا ہے، یہ سب کچھ اسی مولا کی نعمتیں ہیں
جس نے تم کو زندگی عنایت فرمائی. یعرفون نعمت اللہ، کتنے لوگ ہیں اللہ کی نعمتوں کو سمجھتے ہیں. ثم ینکرونہا، اس کے باوجود بھی ناشکری کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، لیتے اللہ سے ہیں، شکر آروں کا ادا کرتے ہیں. لہذا فرمایا کہ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن جب عذاب سے سزا سے دوچار کیا جائے گا، فلا یخفف عنہم ولا هم ینظرون، تو نہ ان پر عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی، بلکہ اس وقت وہ اس بات کا اعتراف کریں گے کہ ہم زندگی میں جو شرک کرتے تھے دراصل وہ غلط کرتے تھے، اور وہ یہ کہیں گے کہ ہم سے بڑی کوتاہی ہوئی، بہت بڑی غلطی ہوئی جو ہم نے اپنی زندگی میں بجا لائی. لیکن اس دن سرنڈر ہونے سے اور اپنے جرم کا اعتراف کرنے سے عذاب سے نجات نہ مل سکے گی، بلکہ اس دن تو سزا بھگتنی پڑے گی. یاد رکھو آج وقت اختیار کا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی بات سنو، اس کی نعمتوں کا اعتراف کرو، اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے اس کی عبادت کرو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا پروگرام انوار قرآن. اللہ مجھ کو اور تمام ناظرین کو جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین دیکھنا نہ بھولیں آج شب ہمارا پروگرام حرم شریف مکۃ المکرمہ سے نماز عشاء اور نماز تراویح کا لائیو ٹیلی کاسٹ. دیجیے مجھے اجازت. خدا حافظ. السلام علیکم.